تاریخ بڑی تضادات سے بھری ہوئی ہے، اور سب سے بڑا تضاد شاید یہ ہے کہ تہذیب نے جہاں ہمیں امن اور ترقی دی، وہیں اس نے منظم جنگوں کی بنیاد بھی رکھی۔ تو چلیے آج ذرا اسی سفر کو دیکھتے ہیں کہ کیسے انسانوں نے وسائل کی ایک چھوٹی سی لڑائی سے بڑی بڑی سلطنتیں بنانے کا سفر طے کیا۔ یہ کہانی صرف تلواروں اور ڈھالوں کی نہیں، یہ کہانی ہے انسانی عزائم کی، بقا کی، اور دنیا کی پہلی عظیم طاقتوں کے بننے اور بگڑنے کی۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے جنگ کا آغاز، یعنی یہ سب شروع ہی کیوں ہوا۔ پھر دیکھیں گے سلطنت کے لیے لڑی جانے والی جنگیں۔ اس کے بعد فوجوں اور ہتھیاروں پر بات ہوگی کہ وہ کیسے ہوتے تھے۔ پھر آئے گا فن حرب، یعنی جنگی حکمت عملی۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ان سب چیزوں کا تہذیبوں پر کیا اثر پڑا۔ چلیں جی، شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، جنگ کا آغاز مقابلے سے تصادم تک۔ تو پہلا اور سب سے بنیادی سوال یہی ہے کہ آخر انسان جو چھوٹے قبیلوں سے نکل کر بڑے شہر بسا رہا تھا، وہ ایک دوسرے کے خلاف منظم جنگوں میں کیوں الجھ گیا؟ بھئی اس کی جڑیں خود تہذیب کی ترقی میں ہی چھپی ہوئی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پہلی تہذیبیں آخر جنگ کرتی ہی کیوں تھی؟ اور سچ پوچھیں تو یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔ کیا جنگ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، یا یہ وہ قیمت تھی جو ہمیں شہر اور ریاستیں بنانے کے لیے چکانی پڑی؟ جواب شاید ان دونوں کا ایک ملا جلا روپ ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ کامیابی ہی دشمن بن گئی۔ شہر جیسے جیسے پھلنے پھولنے لگے زمین اور پانی کم پڑنے لگے۔ ذرا سوچیں، ایک قدیم شہر کا حاکم ہے، اس کی آبادی بڑھ رہی ہے، اور جو پڑوسی شہر ہے اس کی نظر بھی اسی دریا پر ہے جس پر اس شہر کا انحصار ہے۔ اب ایسے میں تجارتی راستوں کی حفاظت، وسائل پر قبضہ، یہ سب بقا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ میسوپوٹیمیا سے لے کر وادی سندھ تک ہر طرف بس یہی کشمکش جاری تھی، اور ٹکراؤ وہ تو ہونا ہی تھا۔ اچھا، تو اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، سلطنت کے لیے جنگیں، یعنی عزائم اور طاقت کا عروج۔ لیکن بہت جلد یہ جو بقا کی لڑائی تھی یہ ایک نئے اور کہیں زیادہ خطرناک جذبے میں بدل گئی۔ کچھ حکمرانوں نے سوچا کہ بھائی صرف اپنے شہر کی حفاظت کرنا کافی نہیں ہے، کیوں نہ پڑوسیوں کو فتح کر کے ایک عظیم سلطنت بنائی جائے۔ اور بس یہیں سے جنگ کا مقصد ہی بدل گیا۔ اب یہ کھیل تھا طاقت کا، شان و شوکت کا، اور تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کا۔ جی بالکل، بنیادی محرکات اب تھے بادشاہت، طاقت اور سلطنت کی شان و شوکت، اور یہ ایک بہت بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اب جنگ کی وجہ صرف بھوک یا پیاس نہیں رہی تھی، بلکہ ایک نظریہ تھا، بادشاہت کا جلال، طاقت کی ہوس، اور اپنی سلطنت کو تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت بنانے کا خواب۔ یہی وہ محرکات تھے جنہوں نے جنگ کو پہلے سے کہیں زیادہ بڑا اور کہیں زیادہ تباہ کن بنا دیا۔ اور اس کی پہلی اور سب سے بڑی مثال ہے اکادی سلطنت، سارگون آف اکاد۔ یہ وہ شخص تھا جس نے تاریخ میں پہلی بار بکھری ہوئی شہری ریاستوں کو تلوار کے زور پر ایک سلطنت میں پرو دیا۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں، 2334 قبل مسیح میں فتوحات کا آغاز ہوتا ہے، اور 2279 تک یعنی صرف 50-60 سالوں میں سلطنت اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اس کا زوال بھی اتنا ہی تیز تھا۔ 2154 میں سلطنت ختم۔ اس سے ایک بہت اہم سبق ملتا ہے کہ صرف طاقت کے بلبوتے پر بنائی گئی سلطنتیں اکثر بہت نازک ہوتی ہیں، اندرونی بغاوتیں اور بیرونی حملے انہیں لے ڈوبتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب بات کرتے ہیں فوجوں اور ہتھیاروں کی، یعنی طاقت کا باقاعدہ نظام۔ دیکھیے، ایک سلطنت بنانے اور اسے قائم رکھنے کے لیے صرف ایک بڑے عزائم والا بادشاہ کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک ایسی طاقت چاہیے جو منظم ہو، تربیت یافتہ ہو اور وفادار ہو۔ اور یہیں سے باقاعدہ فوجوں کا تصور ابھرا، جو صرف کسانوں کا ایک ہجوم نہیں تھی بلکہ ایک پروفیشنل فورس تھی۔ تو ایک ابتدائی فوج کیسی ہوتی تھی؟ یوں سمجھیں کہ یہ ایک مشین کی طرح تھی جس کے کئی پرزے تھے۔ سب سے آگے نیزہ برداروں کی ایک دیوار جو دشمن کو روکتی تھی، ان کے ٹھیک پیچھے تیر انداز اور غلیل باز تھے جو آسمان سے موت برساتے تھے۔ لیکن اصل گیم چینجر تھے رتھوں پر سوار ایلیٹ جنگجو۔ یہ دشمن کی صفوں میں گھس کر کھلبلی مچا دیتے تھے، اور یہ سب کچھ ایک کمانڈر کے اشارے پر کام کرتا تھا جو اس پوری مشین کو چلا رہا ہوتا تھا۔ جنگ ہمیشہ سے ٹیکنالوجی کی ایک دوڑ رہی ہے۔ ذرا یہاں قدیم دنیا کی دو سپر پاورز میسوپوٹیمیا اور مصر کا موازنہ دیکھیں۔ میسوپوٹیمیا کے پاس بھاری 4 پہیوں والے رتھ تھے، تو مصر کے پاس ہلکے تیز رفتار 2 پہیوں والے رتھ۔
ایک کے پاس درانتی جیسی تلوار تھی تو دوسرے کے پاس مشہور خوپیش۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی تکنیکی برتری ہوتی تھی نا، یہی میدان جنگ میں فتح اور شکست کے درمیان کا فرق بن جاتی تھی۔ اب آتے ہیں فن حرب پر، یعنی قدیم میدان جنگ میں حکمت عملی اور تدبیریں۔ دیکھیں، بہترین ہتھیار بھی ایک ذہین دماغ کے بغیر بالکل بیکار ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قدیم کمانڈر ان فوجوں اور ہتھیاروں کو میدان جنگ میں استعمال کرتے کیسے تھے؟ بس یہیں سے فن حرب یعنی اسٹریٹجی کا آغاز ہوتا ہے۔ کسی قلعہ بند شہر کو فتح کرنا قدیم جنگوں کا شاید سب سے بڑا چیلنج تھا۔ یہ صرف طاقت کا کھیل نہیں تھا، بلکہ صبر اور انجینئرنگ کا بھی امتحان تھا۔ تو ہوتا کیا تھا؟ سب سے پہلے حملہ ور فوج شہر کا گھیراؤ کر کے اس کی رسد یعنی کھانے پینے کا راستہ کاٹ دیتی۔ پھر بڑے بڑے ٹاورز اور بیٹرنگ ریمز یعنی مینڈوں سے دیواروں پر حملہ کیا جاتا، اور اگر یہ بھی کام نہ کرتا تو زمین کے نیچے سرنگیں کھود کر قلعے کی بنیادیں کمزور کر دی جاتیں۔ واقعی یہ ایک بہت طویل اور اعصاب شکن کھیل تھا۔ اور پھر کھلے میدان جنگ میں بھی ایک انقلابی خیال سامنے آیا، فلانکس جیسی فارمیشنز۔ یعنی ایک سپاہی کی طاقت تو محدود ہے، لیکن جب سینکڑوں سپاہی ایک ساتھ ایک دیوار بن کر لڑیں تو انہیں روکنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی منظم فارمیشنز میں ہر سپاہی اپنے ساتھ والے کی حفاظت کرتا تھا۔ اس ایک آئیڈیا نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اب جنگ صرف انفرادی بہادری کا نام نہیں رہی تھی، بلکہ یہ نظم و ضبط اور ٹیم ورک کا کھیل بن گئی تھی۔ تو چلیے اب آخری حصے کی طرف پڑھتے ہیں، تہذیبوں پر اثرات، کہ جنگ نے قدیم دنیا کو آخر بنایا کیسے۔ ان تمام لڑائیوں، سلطنتوں اور حکمت عملیوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیے، میدان جنگ میں بہنے والا خون اور ٹوٹی ہوئی دیواریں تو صرف کہانی کا آغاز تھا۔ ان جنگوں نے قدیم تہذیبوں کی روح اور ان کے ڈھانچے پر بہت گہرے اور نہ مٹنے والے نشان چھوڑے۔ جنگ کی جو میراث ہے نا، وہ ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ ایک طرف تو ہے تباہی، ریاستیں ختم ہو گئیں، بے شمار جانیں گئیں، ثقافتیں مٹ گئیں۔ لیکن دوسری طرف اسی تباہی کی کوکھ سے نئی چیزیں بھی پیدا ہوئیں، جیسے تکنیکی جدت، بہتر دھاتیں، شاندار انجینئرنگ۔ یہ سب جنگ کی ہی دین تھیں۔ اس نے معاشروں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک جنگجو طبقہ ابھرا جس سے بہت عزت ملی، اور ہاں، فاتحین نے اپنے نظریات، اپنی زبان اور ثقافت کو مفتوحین تک پھیلایا، بھلے ہی وہ چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں۔ تو آخر میں ہم اسی بنیادی سوال پر واپس آ جاتے ہیں، کیا جنگ نے تہذیب کی تعمیر کی یا اسے تباہ کیا؟ شاید سچ یہ ہے کہ اس نے دونوں کام کیے۔ یہ وہ تضاد ہے، وہ پیراڈاکس ہے جو آج بھی ہماری دنیا کی تشکیل کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔